السلام علیکم. دس از دا ففتھ لیکچر آف ISL 202 ہولی قرآن اینڈ اٹس سائنسز 3. اس میں کیا ہے کہ ہولی قرآن کے لیکچر 3 ہے جس میں قرآن پاک کی ٹیکسچوئل اسٹڈی ہے. اس میں قرآن پاک کی آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے اور اس کا ترجمہ دیکھنا ہے، پھر اس کی ایکسپلینیشن ہے. سو دس از ماڈیول 1 اینڈ 22 اینڈ سورہ الحجرات کی 1 اینڈ 2 آیت مبارکہ ہیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آیت مبارکہ میں سے کچھ ورڈ آپ نے یاد رکھنے ہیں تاکہ آپ کو اس کا جو ترجمہ ہے وہ یاد رہے. جیسے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تم اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو. ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور تم ان کے ساتھ اس آواز میں بات نہ کرو جس آواز میں تم آپس میں بات کرتے ہو، اس طرح اونچی بات نہ کرو. تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو. وانتم لا تشعرون کا کیا مطلب ہے کہ تم سمجھ بھی نہ سکو، تمہیں خبر بھی نہ ہو. سو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، او یو ہو ہیو بلیوڈ، وہ جو تم ایمان لائے ہو، اے ایمان والو، ڈونٹ ریز یور وائسز ابو دا وائس آف دا پروفٹ، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچا نہ کرو. اور بی لاؤڈ ٹو ہم ان اسپیچ، اور ان سے زیادہ جو اسپیچ میں آواز کو ان سے اونچا نہ کرو. لائک دا لاؤڈنیس آف سم آف یو ٹو ادر، جیسے تم آپس میں اونچا بولتے ہو، ایک دوسرے سے اونچی آواز میں بولتے ہو. لیسٹ یور ڈیڈ بیکم ورتھ لیس، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں. وائل یو پرسیو ناٹ، اور تمہیں خبر بھی نہ ہو اور تم سمجھ بھی نہ سکو. تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے آداب بتائے ہیں. تو اس کی کیا امپورٹنس ہے، اس میں کیا 3 مین پوائنٹس ڈسکس ہوئے ہیں. فرسٹ از دا امپورٹنٹ آف رسپیکٹ فار پروفٹ پیس بی اپان ہم، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسپیکٹ بہت ضروری ہے، اور جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھنے کا ادب بتایا ہوا ہے کہ آپ اپنی آواز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچا نہ کریں. سو نیکسٹ از دا سپیریورٹی آف قرآن اینڈ سنہ ان آل میٹرز. دوسری بات یہ ہے کہ جیسے آپ اپنی آواز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچا نہ کرو، اسی طرح قرآن اور جو سنہ کے میٹرز ہیں اس میں بھی کبھی تم ان سے تجاوز نہ کرو. ٹھیک ہے، کہ یہی سپیریئر ہیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سینگ سپیریئر ہیں، اس لیے ان کا ادب فرض ہے. ٹھیک ہے، تو اس آیت مبارکہ سے اللہ قرآن پاک اور سنہ کی جو سپیریورٹی ہے وہ بھی شو ہو رہی ہے. اینڈ نیکسٹ از دا سگنیفیکینس آف ریممبرنگ اللہ، اور اللہ کو یاد رکھنے کا جو سگنیفیکینس ہے کہ اللہ تعالیٰ بخش دے گا اور اپنے پرہیزگار بندوں میں شامل کرے گا، اس آیت مبارکہ میں یہ ہے. سو اٹ از اسینشیل ٹو مینٹین رسپیکٹ اینڈ شو ایٹیکیٹس ٹو ورڈ پروفٹ پیس بی اپان ہم. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اپنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھنے کے آداب ہیں وہ ایٹیکیٹ شو کیے جائیں، رسپیکٹ شو کی جائے، کیونکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان آداب کا نہ خیال رکھا جائے تو انسان کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. ون شوڈ ناٹ ریز ونس وائس اباؤٹ دا وائس آف دا پروفٹ پیس بی اپان ہم، کسی کو اپنی آواز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہیں کرنا چاہیے. اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ ان کی تعلیمات سے بھی روگردانی نہیں کرنی چاہیے. اینڈ شوڈ آلویز اسپیک ود ہیوملٹی اینڈ رسپیکٹ، اور ہمیشہ عاجزی اور عزت کے ساتھ بولنا چاہیے. اٹ از نریٹڈ، یہ کہا جاتا ہے کہ دیٹ وائس آف ثابت بن قیس بن شمس واز نیچرلی لاؤڈ، کہ ان کی آواز ویسے ہی بہت اونچی تھی. He became distressed upon hearing the words mentioned above. جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو ان کو پریشانی ہوئی کہ میری آواز تو ویسے ہی اونچی ہے. What will I did now. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کنسول کیا، تسلی دی ان کو. ون شوڈ ایڈریس دا پروفٹ ود گڈ ٹائٹلز رادر دین جسٹ بائی ہز نام. اس آیت مبارکہ میں یہ بھی شور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسپیکٹ کا تقاضا ہے کہ ان کو ان کے نام سے نہیں پکارنا چاہیے، بلکہ ان کے خطاب سے پکارنا چاہیے، ان کی صفاتی ناموں سے پکارنا چاہیے. اکارڈنگ ٹو دا اسکالرز دیز ایٹیکیٹس شوڈ آلسو بی آبزرو، اور جو علماء کرام ہیں ان کے مطابق یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ ان ایٹیکیٹس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روزہ مبارک ہے اس کے پاس بھی آبزرو کیا جائے. وین مینشننگ پروفٹ محمد پیس بی اپان ہم اور ڈسکسنگ حدیث. According to the scholars, these etiquettes should also be observed when mentioning Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم اور discussing حدیث. مطلب کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے یا حدیث کو ڈسکس کریں تو پھر بھی آپ کو ان کے صفاتی نام کو پکارنا چاہیے، ان کا ڈائریکٹ نام نہیں پکارنا چاہیے. یہ بھی ادب کے خلاف ہے. Additionally, the following the Quran and Sunnah in all matters is of utmost important. اور قرآن اور سنہ کو امپورٹنس ہے utmost very most، سب سے زیادہ امپورٹنس. ریممبرنگ اللہ از دا میٹر آف امپورٹنس. اور
نیکسٹ سورہ آیت نمبر 3 جو ہے سورہ حجرات کی سیکنڈ موڈیول سٹارٹ ہو جاتا ہے. اس میں 3 آیتیں مبارکہ ہیں. فرسٹ جو تھرڈ آیت مبارکہ ہے وہ کیا ہے؟ ان الذین یغضون اصواتہم، کہ verily those who lower their voices in the presence of Allah's messenger، بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں، ان دا رسول اللہ، اللہ کے رسول کے پاس، اولئک الذین امتحن اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے امتحان کے لیے چنا ہے، قلوبہم، ان کے دلوں کو امتحان کے لیے چنا ہے، للتقوی، تقوی کے امتحان کے لیے. ٹھیک ہے. لہم مغفرۃ و اجر عظیم، اور اللہ کے پاس بخشش ہے ان کے لیے اور بڑا اجر ہے. سمجھ آئی؟ ان الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں، کم آواز میں بولتے ہیں. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے امتحان کے لیے چنا ہے، تقوی کے امتحان کے لیے چنا ہے. لہم مغفرۃ و اجر عظیم، اور ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے. Verily those who lower their voices in the presence of Allah's messenger, they are the ones، یہ وہ لوگ ہیں whose heart Allah has trusted for taqwa، جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے چنا ہے، آزمائش، تقوی کے لیے آزمائش کی ہے ان کے دلوں کی. For them is forgiveness، ان کے لیے بخشش and a great reward. یہ سورہ حجرات کی آیت مبارکہ 3 ہے. So speaking softly is a sign of etiquette، آرام سے نرمی سے بولنا ایک ایٹیکیٹ، ادب آداب کا سمبل ہے. اینڈ ایٹیکیٹ آف دا پروفٹ از دا سائن آف پائٹی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایٹیکیٹس کو مینٹین کرنا پرہیزگاری کی نشانی ہے. اللہ ہیز ٹسٹڈ دیئر ہارٹ ود ایٹیکیٹ آف دا پروفٹ، اور آپ صلی اللہ علیہ اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایٹیکیٹس کے ذریعے لوگوں کے دلوں کو تقوی کے لیے ٹیسٹ کیا ہے. ٹھیک ہے. دلوں کو ٹیسٹ جو کرنے کا ذریعہ تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسپیکٹ تھی، کہ جس دل میں رسپیکٹ ہے وہ پرہیزگار ہے. اینڈ the result was that their hearts were purified for piety، اور نتیجہ کیا ہوا کہ ان کے دلوں کو پرہیزگاری کے لیے صاف کیا گیا. جو رسپیکٹ کرتے ہیں اسی دل میں تقوی بھی اپنی جگہ بناتا ہے. If there is no etiquette there is no guarantee of even the slightest of faith، اگر ایٹیکیٹ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے دلوں میں فیتھ کی بھی تھوڑی سی بھی گارنٹی نہیں ہے. let alone piety، پرہیزگاری تو دور کی بات ہے. سو آیت مبارکہ 4 ہے. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. ان الذین، وہ لوگ جو آپ کو آپ کے حجرے کے باہر سے پکارتے ہیں. ٹھیک ہے. بغیر کسی اکثر جو بغیر کسی ریزن کے بلاتے ہیں، یا اس کا وسیع لفظی میننگ یہی ہے کہ بے شک وہ لوگ جو آپ کو آپ کے حجرے سے باہر بلاتے ہیں بغیر کسی وجہ کے. اکثرهم لا یعقلون، وہ اکثر وہ لوگ ہیں جو عقل نہیں رکھتے، جو نہیں جانتے، جو سمجھتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. surely those who call you from behind the chambers، یقیناً بے شک وہ لوگ جو آپ کو حجرات، چیمبر، حجرے کے باہر سے پکارتے ہیں. most of them do not use reason، ان کے پاس کوئی وجہ نہیں ہوتی. indeed those who call you from outside the chamber do not understand، در حقیقت جو آپ کو حجرے کے باہر سے یوں پکارتے ہیں ان کو سمجھ ہی نہیں ہے. your elevated status، کس کی سمجھ نہیں ہے؟ your elevated status and the etiquette of reverence، ان کو آپ کے ایلیویٹڈ جو آپ کا مرتبہ ہے اور آپ کے جو ادب کے رسپیکٹ کے آداب ہیں وہ اس کو جانتے ہی نہیں ہیں. سورہ حجرات کی آیت نمبر 5 ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. And if those people had patience until you yourself came out to them، اور یہ لوگ اگر صبر کریں. ٹھیک ہے. اوپر صبر کا ذکر ہے. حتیٰ تو رجا، یہاں تک کہ آپ خود نکل آئیں. الیہم، آپ خود باہر تشریف لے ہیں. لکان خیر لکم، تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے، اور اللہ بخشنے والا
مہربان ہے. اینڈ if these people had patience until you yourself came out to them, اور یہ اگر لوگ صبر کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ان کی طرف آ جائیں، خود باہر آ جائیں، it would have been better for them، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوگا. بٹ اللہ is forgiving and merciful، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. According to scholars, the command to observe etiquettes was not only effective in the life of Prophet، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آداب تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بولنے کے یا اٹھنے بیٹھنے کے، وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک ہی نہیں تھے، بٹ آلسو اٹ از افیکٹو ان دا فرنٹ آف ہز گریو، بلکہ یہ آداب جو ہیں وہ ان کی گریو کے سامنے بھی افیکٹو ہیں. ان دا ماسک آف دا پروفٹ پیس بی اپون ہم انٹل دا ڈے آف ججمنٹ کے قیامت کے دن تک یہ جو آداب ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک اور ان کی جو مسجد ہے مسجد نبی، اس میں بھی یہ فالو کیے جاتے ہیں. اور اگر ان کو یہ نہ فالو کیا جائے تو یہ بے ادبی ہے اور یہ بہت بڑا گناہ ہے. Once حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ may Allah be pleased with him heard two people speaking loudly in the prophet's mosque. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ سنا کہ دو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں مسجد نبوی میں اونچا بول رہے ہیں. He said that if you were from Medina، کہ اگر تم مدینہ سے ہوتے I would have punished you، کہ میں تمہیں سزا ضرور دیتا. کہ تمہیں یہ رعایت ان کو اس لیے ملی کہ آپ کو پتہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر آپ مدینہ سے ہوتے تو آپ کو اس بات کی سزا ضرور ملتی. سو دس از دا اینڈ آف دا سورہ حجرات. آیت مبارکہ 2 to 5 ہم نے پڑھ لی ہے، اور نیکسٹ جو لیکچر میں 6 to 8 ہم سٹارٹ کریں گے. سو اٹ از کلیئر ٹو آل آف یو کہ ان آیت مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بولنے کے آداب تھے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کا خیال رکھتا ہے اس کے لیے اجر کا ذکر تھا. سو دس از دا اینڈ. اللہ حافظ.